قدیم بغداد کی بات ہے جب شہر اپنی رونق، علم اور تجارت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ اس زمانے میں سلطان زاہد بن یوسف حکومت کرتا تھا۔ وہ انصاف پسند تو تھا مگر کسی بھی خبر پر جلد یقین کر لیتا تھا۔ اسی سلطنت کے ایک دور دراز گاؤں میں یوسف نام کا نوجوان رہتا تھا۔ وہ غریب ضرور تھا مگر دیانتداری اس کی سب سے بڑی دولت تھی۔ اس کے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے، بیٹا، دولت ختم ہو سکتی ہے لیکن اچھا کردار کبھی ختم نہیں ہوتا۔ والد کی وفات کے بعد یوسف نے فیصلہ کیا کہ وہ بغداد جا کر تجارت کرے گا۔ اس نے اپنی جمع پونجی سے چند قیمتی کپڑے اور مصالحے خریدے، ماں سے دعا لی اور سفر پر نکل پڑا۔ کئی دنوں کے بعد وہ بغداد پہنچا۔ شہر کی رونق دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہر طرف بازار، قافلے اور دور دراز ملکوں سے آئے ہوئے تاجر موجود تھے۔ یوسف نے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی اور تجارت شروع کر دی۔ اس کی ایک عادت نے بہت جلد اسے مشہور کر دیا۔ اگر کسی گاہک سے غلطی سے زیادہ رقم مل جاتی تو وہ فوراً واپس کر دیتا۔ اگر کسی غریب کے پاس پورے پیسے نہ ہوتے تو وہ اسے نقصان اٹھا کر بھی سامان دے دیتا۔ چند ہی مہینوں میں لوگ اسے آمین تاجر کہنے لگے۔ ایک رات سلطان زاہد عام لباس پہن کر اپنے قابل اعتماد محافظ کے ساتھ شہر کا حال دیکھنے نکلا۔ بازار میں اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت یوسف کی دکان پر آئی اور بولی، میرے پاس صرف آدھی رقم ہے، کیا مجھے آٹا مل سکتا ہے؟ یوسف مسکرایا اور بولا، امی، باقی رقم جب آسانی ہو تب دے دینا، اگر نہ بھی دو تو کوئی بات نہیں۔ سلطان خاموشی سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ اگلی صبح شاہی سپاہی یوسف کو محل لے گئے۔ یوسف گھبرا گیا۔ اسے لگا شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ دربار میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کل والا عام آدمی آج شاہی لباس میں تخت پر بیٹھا ہے۔ سلطان نے مسکرا کر کہا، یوسف، میں نے کل تمہاری دیانتداری اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو سچ بولنے سے نہ ڈریں۔ کیا تم شاہی مشیر بننا قبول کرو گے؟ یوسف نے عاجزی سے جواب دیا، جہاں پناہ، میں صرف ایک تاجر ہوں، لیکن اگر میری عقل اور دیانت سلطنت کے کام آ سکتی ہے تو یہ میرے لیے اعزاز ہوگا۔ چند ہی دن بعد ایک عجیب مقدمہ دربار میں پیش ہوا۔ دو امیر تاجر ایک ہی نایاب زمرد پر اپنا حق جتا رہے تھے۔ دونوں کے پاس گواہ بھی تھے اور دونوں اپنی بات پر قائم تھے۔ دربار کے بڑے بڑے مشیر فیصلہ نہ کر سکے۔ سلطان نے معاملہ یوسف کے حوالے کر دیا۔ یوسف نے دونوں کو غور سے دیکھا، پھر کہا، کل صبح دوبارہ حاضر ہونا۔ اگلے دن اس نے دونوں تاجروں کو ایک جیسے لکڑی کے صندوق دیے اور کہا، اس زمرد کو رات بھر ان میں سے ایک میں رکھو، صبح میں فیصلہ کروں گا۔ صبح جب صندوق کھولے گئے تو ایک صندوق کے اندر نرم ریشمی کپڑا بچھا ہوا تھا جبکہ دوسرے میں صرف خشک لکڑی تھی۔ یوسف نے فوراً کہا، اصل مالک وہی ہے جس نے قیمتی چیز کی حفاظت کی۔ دوسرے شخص نے شرمندہ ہو کر اپنا جرم قبول کر لیا۔ پورا دربار یوسف کی ذہانت کا معترف ہو گیا، لیکن ہر کامیابی اپنے ساتھ دشمن بھی لے کر آتی ہے۔ سلطان کا پرانا وزیر سلیم یوسف سے سخت حسد کرنے لگا۔ اس نے سوچا، اگر یہ شخص اسی طرح سلطان کا محبوب بنتا رہا تو میری حیثیت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ رات کے اندھیرے میں اس نے شاہی خزانے سے چند سونے کی مہریں چروا کر خفیہ طور پر یوسف کے گھر میں رکھوا دیں۔ اگلی صبح شور مچ گیا کہ شاہی خزانے سے دولت غائب ہو گئی ہے۔ تلاشی لی گئی تو مہریں واقعی یوسف کے گھر سے مل گئیں۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سلطان کا دل ماننے کو تیار نہ تھا مگر ثبوت یوسف کے خلاف تھے۔ سلطان نے کہا، اگر تم بے گناہ ہو تو 3 دن کے اندر اپنی بے گناہی ثابت کرو۔ یوسف نے اللہ پر بھروسہ کیا اور تحقیق شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ مہروں پر شاہی مہر تو تھی مگر ان پر ایک ہلکی سی خوشبو بھی تھی۔ وہ خوشبو صرف شاہی خزانے میں استعمال ہونے والے خاص عطر کی تھی جو صرف چند لوگوں کو دیا جاتا تھا۔ یوسف نے محل کے عطر بنانے والے کو بلایا۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے وزیر سلیم نے بڑی مقدار میں یہی خوشبو منگوائی تھی۔ اب شک یقین میں بدلنے لگا۔ یوسف نے سلطان سے اجازت لی اور خزانے کے تمام محافظوں سے الگ الگ سوال کیے۔ ایک نوجوان محافظ گھبرا گیا اور آخرکار اس نے سچ اگل دیا۔
اس نے اعتراف کیا کہ وزیر سلیم نے اسے رشوت دے کر مہرے چروائیں اور یوسف کے گھر رکھوا دیں۔ دربار میں سلیم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ سلطان نے غصے میں کہا، جس شخص نے ایک بے گناہ کو مجرم بنانے کی کوشش کی وہ خود سب سے بڑا مجرم ہے۔ وزیر سلیم کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور قانون کے مطابق سزا دی گئی۔ سلطان نے سب کے سامنے یوسف سے معافی مانگی، مگر یوسف نے کہا، جہاں پناہ، انصاف صرف سزا دینے کا نام نہیں بلکہ معاف کرنا بھی انصاف کا حصہ ہے۔ اگر سلیم اپنے کیے پر سچے دل سے شرمندہ ہے تو اسے زندگی میں ایک موقع ضرور ملنا چاہیے۔ دربار میں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ سلطان نے پہلی بار محسوس کیا کہ عقل صرف مسئلے حل نہیں کرتی بلکہ دل بھی جیت لیتی ہے۔ اسی سال بغداد پر سخت قحط آ گیا۔ بازار خالی ہونے لگے اور لوگ فاقوں تک پہنچ گئے۔ یوسف نے سلطان کو مشورہ دیا کہ شاہی خزانے کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے جائیں، دور دراز علاقوں سے اناج خریدا جائے اور ہر محلے میں مفت لنگر قائم کیے جائیں۔ سلطان نے فوراً اس پر عمل کیا۔ چند ہی ہفتوں میں حالات بہتر ہونے لگے۔ لوگ سلطان کی نہیں بلکہ یوسف کی دیانت، عقل اور رحم دلی کے قصے سنانے لگے۔ کئی برس بعد سلطان نے بھرے دربار میں اعلان کیا، سلطنت کی اصل طاقت تلوار نہیں بلکہ سچا اور دیانت دار انسان ہوتا ہے۔ اس نے یوسف کو سلطنت کا سب سے بڑا اعزاز دیا۔ یوسف نے اعزاز قبول کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، سچ کا ساتھ دیتا ہے اور لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے، آخرکار کامیابی اسی کا مقدر بنتی ہے۔ اسی دن سے بغداد کے لوگ اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرنے لگے کہ دولت انسان کو بڑا نہیں بناتی بلکہ دیانتداری، صبر اور انصاف انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں اور ایسی مزید سبق آموز تاریخی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔